اسلامی بھائیوں، اللہ کا نام الحفیظ ہے، بعض کے معنی حفاظت کرنے والا۔ ارے جس کا نام الحفیظ ہے وہ بھلا ہماری حفاظت کیسے نہیں کرے گا؟ اگر آپ یقین کر لو وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ یقین کرے گا، بھروسہ کرے گا، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، انسان اللہ رب العالمین کے اوپر یقین رکھے کہ اللہ میرا نگہبان ہے، اللہ میری حفاظت کرے گا، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی یقیناً اس انسان کی حفاظت کرے گا۔ جو انسان اللہ رب العالمین کے دین پر عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالی ایسے آدمیوں کو ایسے بلاؤں سے، آسمانی بلاؤں سے اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ گمراہ ہونے والے عقیدوں، گمراہ کرنے والے لوگوں سے اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اور ایسے ویسے برے شہوات کے فتنے، برے خیالات پیدا ہونے سے اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے جسم کی، اس کے اولاد کی، اس کے خاندان میں رشتہ داروں کی، اس کے مال کی، اس کی جوانی کی، ہر طرح سے اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اور بڑھاپے میں اس کے کمزوری سے اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ بڑھاپے میں اس کے کمزوری سے اللہ کے نبی علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ دعا پڑھنے کی ترغیب بتائے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر۔ 74 نمبر کی حدیث ہے صحیح بخاری کی۔ اللہ کے نبی نے سکھایا کہ آپ یہ دعا پڑھو، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں من الجبن والبخل، اے اللہ تنگ دستی سے اور بخیلی سے۔ اچانک میں تنگ دستی کا شکار بن جاؤں، میں بھکاری بن جاؤں اس بات سے، اور کیا ہے بخیلی سے، کنجوسی کرنے سے۔ میرے دل کو بڑا رکھ، سخی بنا کے رکھ، بخیل مت بنا۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمْرِ، ایسے عمر سے مجھے بچا لے جس میں انسان کا بچپنا لوٹ کر آ جائے۔ ہگنا موتنا بچھانے پہ ہو رہا، ہم نہ خیالیچ نے، ہمارے گھر والوں کے لیے ہم بوجھ بن چکے ہیں۔ سارے گھر والے دعا کر رہی ان کی پہلے موت لے لے کو دنیا سے اٹھا لے اللہ، ان کی سیوا کرنے ہم نہ نہیں ہو رہا، ان کی خدمت کرنے نے بوجھ بن چکا ہے انسان۔ ایسی عمر سے پناہ مانگی جانے والی دعا اللہ کے نبی سکھائے ہیں۔ نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی جوانی کی حفاظت کرے گا گناہوں سے، اور اس کے بڑھاپے میں حفاظت کرے گا کمزوریوں سے۔ ایسا بڑھاپا جو انسان کی عقل کو سٹیا دے۔ وَإِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ، دنیا کے فتنے سے بچا لے اور عذاب قبر سے بچا لے۔ یہ جامع دعا ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ اگر انسان بوڑھا بھی ہو جائے، اس کے آنکھ، اس کے کان اور اس کے قوت ذہن، اس کا حافظہ اور اس کے بدن کے اندر قوت، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر کون ہے؟ یہ نبی کی سالی، اما عائشہ کی بہن، حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا 100 سال سے زیادہ ان کی عمر تھی، 100 سال سے زیادہ عمر پائے انہوں۔ اپنے بڑھاپے میں حضرت اسماء رضی اللہ عنہا 100 سال سے زیادہ ہونے کے باوجود ان کے منہ میں ایک دانت بھی نہیں گرا تھا، اور نہ ان کی عقل زائل ہوئی تھی۔ ویسی حفاظت میں تھے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور اسی طرح حافظ ابن رجب رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ امام ابو طیب الطبری، یہ بھی 100 سال سے زیادہ بڑے محدث گزرے ہیں یہ امام، ایک مرتبہ ایک کشتی میں لوگوں کے ساتھ سوار جا رہے تھے۔ امام ابو طیب الطبری 100 سال سے زیادہ بوڑھے ہو گئے، کشتی میں سوار ہو کر جا رہے ہیں، اچانک پانی دے کر پانی میں ڈئی مار ڈالے۔ انہوں ڈئی مار کو تیرتے سو دیکھ کو سارے لوگ حیران ہو گئے، یہ بڑھاپے میں پانی میں ڈئی مار کو تیر رہی نا آپ۔ تو امام ابو طیب الطبری کہتے ہیں کہ ہمارے جسم کے اعضاء میں جو قوت ہے
وہ اللہ کی دی ہوئی قوت ہے، کیونکہ ہم نے جوانی میں ہمارے جسم کے اعضاء کو گناہوں سے ہم نے بچایا تھا، جس کی وجہ سے آج بڑھاپے میں اللہ ہمارے جسم کے اندر ایک قوت باقی رکھا ہے۔ 100 سال سے زیادہ بوڑھے امام عالم دین جوان آدمیاں تیرے سر کا تیر رہے، آج کل کے 50 سال میں کمر ٹوٹ لگ گئے رہتی جبھی 50 سال میں اٹھ کو کھڑنے نہیں آتا، 60 سال 70 سال ہوا تو لکڑی آنکھوں ہاتھا ہلتے رہتی، 80 سال ہونے بعد ہنکیاس دکھتے نہیں، چشمہ اتنا موٹا ڈال لینا اور ویل چیئر پہ بیٹھنا، 50 سال کراس ہو کو 60 سال میں پڑھے رہتا، جب بھی مسجد میں کھڑک پڑھ سکتا حضرت، لیکن بیٹھ کو پڑھنے کا اسٹائل آ گیا، چیراں پہ بیٹھ کو پڑھتی حضرت۔ اللہ کے نبی کیا بولے؟ کھڑک پڑھنے نہیں ہو رہا تب بیٹھ کو پڑھ با بولے، ابھی چلتے پھرتے رہتا مارکیٹ میں گھنٹے سے کھڑک ہلٹے مارتا، مسجد کو آیا 10 منٹ بیٹھنے نے، کھڑک نماز پڑھنے نہیں ہوا، یہاں بیٹھ کو پڑھنے کا، یہاں ہیلے بہانے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ تم جوانی میں گناہوں سے اپنے جسم کی حفاظت کرو، بڑھاپے میں تمہارے جسم کے اعضاء میں اللہ قوت عطا کرے گا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اسی طرح جو کوئی بھی بچے صحت مند رہنا چاہیں، ضروری ہے کہ ان کے والدین نیک اور متقی رہیں۔ جن کے والدین نیک ہوتے ہیں اللہ ان کے بچوں کی بھی حفاظت کرتا۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ایسے جگہ گئے علم حاصل کرنے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس۔ خضر علیہ السلام وہاں گاؤں والوں کے پاس کھانا مانگے، بھوک لگی، کھانا نہیں دیا گاؤں والے، چلو بھائی یہ دیوار گری، 2 جنے مل کو دیوار کھڑا کریں گے، جاؤ جی کون دیوار کھڑا کرتا ہے؟ یہ گاؤں والوں کو کھانا پوچھت کھانا دے رہے نہیں، فری میں دیوار کھڑا کرنا گا، ہمیں کہیں کرتے جاؤ جی کہ۔ تب خضر علیہ السلام اکیلے کام کرنے لگ گئے، اب ان کو دیکھ کو جان صبر آیا نہیں، انہوں بھی ہیلپ کر کو دیوار کھڑا کرے، بولے یہ گاؤں والے پوچھت کھانا دے رہے ہیں ہم نا، ان کی دیوار ہمیں کہیں فری میں کھڑا کرے۔ بولے 1-2 بچے ہیں یتیم بچے، ان کے باپ اس دیوار کے نیچے ان کے لیے مال گڑا کر کو رکھے، ان کے باپ نیک تھے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں بچوں کے والدین نیک تھے، اللہ کا حکم مجھے ملا کہ ان کے مال کی حفاظت کے لیے دیوار کھڑا کرو۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے والد نیک تھے، جس کی وجہ سے اللہ کے حکم سے میں نے اس دیوار کو کھڑا کیا۔ یہ سورہ کہف کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کے مال کی حفاظت کرے۔ جن کے والدین نیک ہوتے ہیں اللہ ان کی اولاد کی حفاظت کرتا۔ آج ہمیں نیک ہیں، ہمارے آنے والے نسلوں کی اللہ حفاظت کرتا، لیکن ہمیں ہمارے بچوں کو دینداری بھی سکھاتے نہیں، دعائیں سکھاتے نہیں، سورے سکھاتے نہیں، مدرسے کو بھیجتے نہیں، بچپن سے موبائل ہاتھ میں دیکھو، کارٹونہ دیکھنے، یوٹیوب کے ٹک ٹاک ویڈیو دیکھنے، ایسے ویسے فیس بک کے ریلاں دیکھنے کی عادت بنائے تو کہاں سے بچے دیندار بنیں گے؟ خود ہمیں دیندار نہیں، ماں باپ ہمارے بچے کہاں سے دیندار بنیں گے؟ آپ نیک بنیے، دیندار بنیے، اپنے بچوں کو دین سکھائیے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بڑی بڑی مصیبتوں سے انسان کی حفاظت کرتا ہے، بڑے سے بڑے فتنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام ابھی جوان ہیں، بہت خوبصورت ہیں، نبی کہتے ہیں آدھی دنیا کی خوبصورت اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کے چہرے پہ دے رکھا تھا۔ یوسف علیہ السلام ابھی جوان ہیں، عزیز مصر کی بیوی یوسف علیہ السلام سے بدنیت کرتی ہے اور ان کو کیا ہے برائی میں پھنسانے کے لیے زنا کی طرف آمدہ کرتی ہے۔ یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے کہتے ہیں ربی احب السجن الی مما یدعوننی، میرے اللہ یہ عورت جس گناہوں کی جانب مجھے دعوت دے رہی ہے اس سے کہیں زیادہ میں جیل کو، قید خانے کو پسند کروں گا، مجھے قید بنا کر اس جیل خانے کو بھیج دے قبل اس کے کہ میں اس کے فتنے میں مبتلا ہو جاؤں، اللہ مجھے اس فتنے سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کیا اور ان کو قید خانے پہنچا دیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے اگر کوئی زنا سے بچنا چاہے اللہ اسے ضرور بچا لے گا، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ خود ہمیں بچنا نہیں چاہ رہے، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ حفاظت کیسے کرے گا؟ 4 واقعے بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دین پر ثابت قدم رہنا سیکھیے، اللہ آپ کی حفاظت کرے۔
اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ثابت قدمی عطا کرے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی. جو لوگ دین پر ثابت قدم رہیں گے, اسلام پر ثابت قدم رہیں گے, اللہ کے دین پر منجمد ہو جائیں گے, جم کر کھڑے ہو جائیں. دنیا ان کو کچھ بھی بگاڑ لے, اپنے معاملے سے ٹس سے مس نہیں ہوں گے. صحابہ کو کیا کم مارے, حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مارتے تھے, امیہ بن خلف مارتا تھا تو احد کا نعرہ لگا کر دین پر ثابت قدم رہے. ابو جہل مارتا تھا عمار, حضرت یاسر رضی اللہ ان کی اہلیہ, حضرت یاسر کے اہلیہ عمار کی ماں سمیہ رضی اللہ, مار مار کر ان کے دھجیاں اڑا دیا, دین پر ثابت قدم رہے. خباب بن عرد کو لوگوں نے سولی پر کھڑا کر دیا, بولے تمہاری جگہ نبی کو لا کر کھڑا کرے تو شاید تم پسند کرو, ارے میرے بدلے میرے نبی کے پیر میں کانٹا چبانا بھی میں گوارا نہیں کروں گا. اپنی جان شہید کر دیے لیکن دین پر ثابت قدم رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دین پر ثابت قدم رہنے والوں کو دنیا میں بھی موت کے وقت کلمے والی موت اللہ عطا کرتا, موت کے وقت کلمے والی موت اللہ عطا کرتا, مرنے کے بعد قبر میں قیامت میں اللہ عزت والا مقام ان کو عطا کرتا. جیسے ابراہیم علیہ السلام دین پر ثابت قدم تھے. نمرود بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو للکارا, مجھے رب مان لے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ تعالیٰ سچا معبود برحق ہے اور تو جھوٹا مکار ہے. نمرود نے آگ لگایا اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا انتظام کر لیا. ابراہیم علیہ السلام نہیں ڈرے, دین پر ثابت قدم رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اللہ میرا بھروسہ تیرے اوپر, تو میری بگڑی میں سوارنے والا, میری بگڑی بنانے والا اور میری مدد کرنے والا, اللہ میرا بھروسہ تیرے اوپر ہے. جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا, اللہ نے آگ سے کہا ہے قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم, اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا. اللہ ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کیا. اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے تب غار ثور میں ابو بکر صدیق کے ساتھ پناہ گزین تھے. مکے والے نبی علیہ السلام کے اوپر اعلان رکھ دیے, جو کوئی نبی کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا 100 لال اونٹ اسے انعام میں دیا جائے گا. سب لوگ پھیل گئے. نبی کو پکڑنے کے لیے چند سرداران مکہ غار ثور کے قریب آئے. ابو بکر ڈر گئے, بولے اللہ کے نبی یہ مشرکین اگر اپنے جوتوں کی جانب نگاہ ڈالیں, پیروں کی جانب نیچے دیکھ لیں تو ہم پر نگاہ پڑ جائے گی, ہم تو پھنس گئے. نبی نے کیا کہا, لا تحزن ان اللہ معنا, سورہ توبہ کی 40 نمبر آیت. اے ابو بکر مت ڈر, بے شک اس وقت اللہ کی مدد ہمارے ساتھ موجود ہے, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے, تم مت گھبراؤ, اللہ ہماری حفاظت کرے گا. اللہ کے نبی وہی جملہ کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر, اے اللہ تو ہی ہمارا کارساز ہے, ہمارا بھروسہ تیرے اوپر ہے, تو ہی ہمارا مددگار ہے اور تو ہی ہمارا دوست ہے. یہ جملہ کہنا تھا, اللہ تعالیٰ دشمنوں سے ان کی حفاظت کر دیا. میرے بھائیوں, اللہ کی حفاظت ان طریقوں سے ہمارے پاس آتی ہے. بس میں اسی پر اپنی بات ختم کرتے اللہ سے دعا کرتا ہوں, اے اللہ ہم سب کو شریعت اسلامیہ کی پابندی کرتے ہوئے دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما, اور ہر چہار جانب سے دنیا کے آفتوں سے, مال کے فتنوں سے, مردوں کو عورتوں کے فتنوں سے, عورتوں کو مردوں کے فتنے سے, اور شیطان کے ہر حملوں سے, ہر آفتوں سے اے اللہ ہماری تو حفاظت فرما. صرف ہماری نہیں, دنیا کے چپے چپے میں رہنے والے ہر مسلمانوں کے جان کی, مال کی, عزتوں کی حفاظت فرما. فلسطین میں بیت المقدس کی حفاظت فرما, غزہ کے مسلمانوں کی تو حفاظت فرما. اے اللہ ان کے جان و مال کی حفاظت فرما. جو عورتیں بیوہ بن چکی ہیں, جو بچے یتیم بن چکے ہیں, اللہ ان کے عزت و آبرو کی, جان و مال کی تو حفاظت فرما. دشمن جو ان پر حملہ کر رہا ہے, دشمن کے ارادوں کو ناکام کر کے دنیا سے نیست و نابود کر دے. تیرے آسوردگار حرمین الشریفین کی حفاظت فرما. علماء حق جہاں بھی دنیا میں رہتے ہیں علماء حق کی حفاظت فرما. امت مسلمہ کے ہر مرد کی, ہر عورت کی, ہر بوڑھے کی, ہر بچے کی اے اللہ تو حفاظت فرما.
جب تک زندہ ہیں اسلام پر زندگی کو باقی رکھ، جب دنیا سے خاتمہ آئے تو کلمے والی موت، شہادت والی موت، خاتمہ بالخیر ہم سب کو عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔